وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تو یہ سنت ہے. مگر یہاں جو باب ہے اور جو حدیث ہے اس میں مطلق بسم اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس میں وضو بھی آ گیا. باب کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح عام کر دیا کہ فرمایا کہ باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقا، کہ بسم اللہ کہنا ہر حال میں، جو بھی حالت، جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور جمعہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ خاص طور پہ جمعہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آگے حدیث میں اسی مسئلے کا ذکر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہرحال بسم اللہ مسلمانوں کے لیے ایک سنت ہے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے. تو اب وضو بھی ایک اہم کام ہے، اچھا کام ہے، لہذا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو ہم اس حدیث کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر مسائل پہ گفتگو کریں گے. یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے اور انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. یہ بات خاص طور پہ بیان کی راوی نے، یعنی قریب جو ان کے غلام ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابن عباس نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. یہ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ خود ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو اپنے الفاظ میں نہیں پہنچایا تھا، لیکن حضرت قریب نے کہا کہ یہ انہوں نے، ابن عباس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحابی کسی حدیث کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، مثلا وہ یوں کہیں کہ میں نے سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے لیا، اس طرح کے الفاظ اگر بیان کر دیں تو یہ حدیث ایک کیٹیگری میں آ جاتی ہے اور ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. اور جب صحابی اس طرح کی بات نہ کریں اور مطلق حدیث بیان کر دیں اور یہ نہ بتائیں، اس کا کانٹیکٹ اور تعلق اور لنک بیان نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ حدیث موقوف ہو جاتی ہے. اس حدیث کو ایک اور کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور اس کو موقوف قرار دیتے ہیں. اس طرح حدیث کی قسمیں بنتی ہیں. پھر اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے، دراصل صحابہ اس بات میں احتیاط کرتے تھے کہ جیسے وہ کسی اور صحابی سے سنا ہے انہوں نے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ذکر نہیں فرماتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا آپ کو دیکھا، بلکہ وہ مطلق بیان کر کے چھوڑ دیتے تھے یا ان صحابی کا نام لے دیتے تھے. تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا. تو حضرت قریب نے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا. تو اب کس طرح پہنچایا ہے، کسی دوسرے صحابی سے سن کر یا خود انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو حضرت قریب کے علم میں ہے، تو یہ بہرحال احتمال ہے. خیر یہ ایک فنی بات ہے. آگے مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو نے ہمیں عطا فرمانا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، یعنی جو اولاد تو عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. فقضی بینہما ولد لم یضرہ، تو سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کے درمیان مقدر کی ہوگی نا اولاد، وہ پھر شیطان جو ہے اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکے گا، وہ شیطان کے شر سے بچی رہے گی وہ اولاد، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ لے تو اس کی برکت حاصل ہوگی. تو یہ اس وقت ہے نا جب آدمی بے ستر نہ ہو،
بے سطر نہ ہوا، بے سطر ہونے سے پہلے یعنی سطر کھلا ہوا نہ ہو، کھلے ہوئے سطر کے ساتھ اللہ کا نام لینا یا ذکر وغیرہ کرنا یہ بے ادبی ہے۔ تو اس کے بعد اس عمل کے ساتھ اگر بسم اللہ کہتا ہے تو اسے برکت حاصل ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ شیطان پیدا ہونے والے ہر بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ایک پھونک مارتا ہے تاکہ اپنا اثر اس کے اندر چھوڑ دے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ بچہ کیسے چیخ مار کے روتا ہے، تو شیطان پھونک مارتا ہے، اس کے اثر سے بچہ چیخ مار کے روتا ہے۔ فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی والدہ وہ محفوظ تھے، ان کے پاس شیطان نہیں جا سکتا تھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا۔ تو وہاں دعا ہے نا اصل میں ان کی والدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہوئی انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ تو فرمایا کہ شیطان ٹھوک مارتا ہے اور اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان آتا ہے اور اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ جو اثر ہے نا شیطان کا یہ مختلف حوالوں سے ہو سکتا ہے، مطلب یہ اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی لحاظ سے، جیسے بچے کو گمراہ کرے، اس کے دین کو خراب کرے، اور جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی جسمانی ضرر پیدا کر دے، کوئی خرابی پیدا کر دے وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر بسم اللہ پڑھ لو اور یہ دعا پڑھ لو گے تو پھر جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اللہ کے نام کی برکت سے محفوظ رہو۔ تو اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ دیگر احادیث میں باقاعدہ اس طرح ذکر ہوا۔ فرمایا کل امر لم یبدا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو جائز ہے اور جس کے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہو، تو اس میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ مقطوع البرکت ہو جاتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ تو یہاں بھی اس روایت نے بھی بتا دیا کہ ہر ذیشان کام سے پہلے، جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو جناب بسم اللہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اللہ کا نام ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے یہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے، اور تحفہ بھی ایسا کہ سمجھ لیں کنجی ہے جس سے آپ برکت کا جو لاک ہے نا وہ کھول لیں اور بے برکتی اور نحوست وغیرہ کو دور کر سکتے ہیں اس سے۔ اور پھر شیطان کا جو انٹرفیئرنس ہوتا ہے اور مداخلت اور اثر انگیزی، اس سے بچنے کے لیے بہترین آلہ ہے وہ بسم اللہ۔ ایک کنجی بھی ہے، بسم اللہ ایک ہتھیار بھی ہے، بسم اللہ کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پہلے انبیاء کرام کے تذکروں میں بھی آتا ہے، وہ بھی بسم اللہ پڑھا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آیا نا سورہ نمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھ رہے تھے بلقیس کو، ملکہ بلقیس کو، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اس طرح شروع کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع میں لکھ، تو لکھ لیں، لکھنے کا میٹر ہے، اس کے اوپر لکھ لیں اگر بے ادبی وغیرہ نہ ہو، اور اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو نہ لکھیں، زبان سے پڑھ لیں کافی ہے۔ بعض دفعہ تحریر میں آنے میں کی صورت میں بے ادبی ہوتی ہے تو اس لیے زبانی پڑھ لیں کافی ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانے کے ذکر میں فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان شریک نہیں ہو سکتا، ورنہ شیطان بما اپنی ضروریت کے باقاعدہ مدعو ہو جاتا ہے، مدعو ہو جاتا ہے، گویا اس کو دعوت دے دی آپ نے، وہ آپ کے دسترخوان کا مہمان بن جاتا ہے اور اپنی ضروریت کو بلا کر لاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آج ہمارا کھانا وانا یہاں لکھا ہوا ہے، آج دعوت یہاں ہوگی۔ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی نا تو وہ باقاعدہ آپ کی دعوت میں شریک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بے برکتی ہوگی، نحوست آئے گی۔ فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو کہتا ہے آج کا کھانا گیا، آج دعوت نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج کا کھانا گیا۔ ایسے ہی گھر
میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. فرمایا جو بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان وہیں دروازے پہ رک جائے گا, اندر نہیں آ سکے گا. ورنہ اسی طرح پھر جیسے کھانے کی دعوت میں آتا ہے مدعو ہو کر, ایسے گھر کے اندر بھی داخل ہوتا ہے, اپنی ضروریت سے کہتا جاتا ہے آج اس گھر میں ہمارا گزارا ہے. بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کا گزارا نہیں, پھر کہتا ہے دروازہ بند ہو گیا ہمارے لیے, اب اس گھر میں نہیں جا سکتے, نہ اس گھر میں جا سکتے ہیں نہ کھانے پہ. تو اس لیے یہ بڑی بابرکت چیز ہے. تو اگر اس طرح پڑھتے جائیں تو ہر کام سے شیطان کا اثر دور ہوتا جائے گا, خرابیاں دور ہوتی جائیں. حتیٰ کہ بیت الخلاء کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے, واش روم استعمال کرنے سے پہلے, اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوتے تھے. اور ایک دعا بھی ہے وہ آگے آ رہی ہے, اس کی عادت ڈال لیں, عادت ڈال لیں, پھر بھولیں گے نہیں انشاءاللہ, اور اس کی برکت آپ کو بہت ملے گی پھر. اور کھانے پینے میں ایک کام اور کریں, بہت آسان نسخہ ہے لیکن بہت فائدے کی چیز ہے. اس کی برکت آپ کو چند ہی دنوں میں محسوس ہوگی, روحانی خوشی اور مسرت سے آپ لبریز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ بات ہی ایسی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کے ہر لقمے اور ہر گھونٹ پہ بسم اللہ کہہ لے, بلکہ فرمایا کہ جو کھانے سے پہلے تو بسم اللہ ہو گیا, فرمایا کہ جو کھانے کے ہر لقمے پر اور پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہہ لے, الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے, اور چاہیں تو ہر لقمے میں پڑھیں اگر توفیق ملے اور آپ کے پاس وقت ہو, بہت بڑی بات ہے. لیکن شروع میں پڑھ لی, اس کے بعد پھر ہر لقمے پہ الحمدللہ کہہ لیں. ایک لفظ ہی تو کہنا الحمدللہ, ایک کلمہ ہی تو ہے. گھونٹ پہ, ہر گھونٹ پہ کہہ لیا الحمدللہ, کیا بات ہے. فرمایا اللہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے, ایسے بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور اس زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کی جائیں تو بھی اس اجر کے برابر نہیں ٹھہریں گی جو کہ اس موقع پر الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. جو اجر کے اللہ اس کے بعد عطا فرمائے, اس اجر کے برابر یہ ساری زمین و آسمان کی نعمتیں نہیں ہو سکتی. یہ ہے جناب برکت والے معاملات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, انسان عمل کر لے تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. ہاں بعض لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں, اور آج کل کیونکہ زیادہ لوگ اس طرف سوچنے لگتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہر طرف ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں دین ایمان کے معاملات میں اکثر لوگ شکوک و شبہات میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں یا پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کی ان باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کام مکمل ہو جاتا ہے, برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور فساد سے, خرابی سے بچ جاتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں آیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی کام پورا نہیں ہوتا, بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے, بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں. شبہ مت کیجیے, یہ شکوک و شبہات ایمان کے منافی ہیں. جس ہستی نے یہ بات فرمائی ہے اس ہستی پہ اعتماد اگر سچا ہے نا, بے شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے آپ کا ڈاکٹر اگر پڑھا لکھا اور قابل ہے نا, ڈگری یافتہ اور تجربہ کار, وہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے. پھر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو آپ ڈاکٹر پہ شبہ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, دوا سوٹ نہیں کر رہی ہے, جو بھی ہے معاملہ. خیر ڈاکٹر کی کیا حیثیت, ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تو ایمان کا معاملہ ہے. تو بات سمجھانے کے لیے کہ جب اعتماد ہوتا ہے نا تو پھر آدمی جو ہے وہ اتنی جلدی شکوک و شبہات میں نہیں پڑتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تو شک شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھیے کہ دنیا کے تمام طبیبوں اور حکیموں سے بڑھ کر طبیب و حکیم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے ہمارے روحانی امراض کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حکمت سے زیادہ سچائی پر مبنی ہے اور سب سے زیادہ یقینی چیز ہے, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات غلط ہو. البتہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی, یہ اکثر اس کی وجوہات ہیں, اور وہ وجوہات یہ ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی جتنی باتیں حدیث میں آتی ہیں, بشارتیں, وعد, وعید وغیرہ, دعاؤں کے حوالے سے, بسم اللہ شریف کے حوالے سے, تو
تو ان کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ حالات، کچھ سچویشن ہوتی ہیں، وہ موجود ہونا ضروری ہے، وہ شرائط پائے جائیں۔ مطلب یہ کہ ان کی برکتوں، جو آپ نے برکت بیان فرمائی ہے، ان برکتوں کے راستے میں کوئی موانع نہ ہو، یہ شرائط ہوگی، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو آپ اپنی کیفیت کے لحاظ سے کوالیفائی کریں، آپ ان شرائط کو پورا کر رہے ہوں، تو پھر لازماً اس کی برکت پیدا ہوگی، نتیجہ ضرور نکلے۔ مگر مسئلہ یہ کہ وہ شرائط ہمارے سامنے نہیں رہتی ہیں، ہم بہت سے موانع، یعنی اس کی رکاوٹیں جو ہیں نا اس برکت کے راستے میں، ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل ایک طرف ہم برکت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف نحوست کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں، تو اب شرط تو نہیں پائی گئی نا، شرط پوری نہیں ہوئی۔ برکت اس وقت پائی جائے گی جب آپ نحوست کے عمل سے بچیں گے۔ نحوست کے کام کیا ہیں؟ نحوست کے کام جیسے برائیاں، بہت سی گناہ ہیں، بہت سی خباثتیں ہیں، بہت سی نجاستیں ہیں، بہت سی بےہودگیاں ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، وغیرہ وغیرہ، دل میں کچھ کھٹکا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بس یہ موانع، یہ اسی قسم کی چیز ہے نا، جیسے کہ کوئی دوا لے رہے ہیں آپ اور ساتھ میں پرہیز بھی نہیں کر رہے، جو دوا کے اینٹی ہے نا چیز، وہ بھی آپ لیتے جا رہے ہیں، پرہیز بھی، ہر حکیم پرہیز بتاتا ہے، ہر دوا کے ساتھ ایک پرہیز ہے، پرہیز آپ کر نہیں رہے، تو پھر دوا پھر اثر کرے یا نہ کرے، یا کم کرے یا بالکل نہ کرے، ہو سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے، اور وہ آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے۔ جیسے کہ اطریفل ہے، اطریفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کو مستقل استعمال میں رکھے تو کبھی نزلہ نہیں ہوگا اس کو، بالکل یہ حکیموں کی بات ہے، اطریفل کا استعمال کرتے ہیں نزلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اطریفل کھانے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی چیزیں بھی لے رہے ہیں، خوب ترش چیزیں بھی لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نزلے کے اسباب ہیں۔ اب اگر ان کی وجہ سے نزلہ ہو جائے تو اطریفل کا تو قصور نہیں ہے، حکیموں کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ تو کہیں اگر بسم اللہ کی تاثیر ظاہر نہ ہو اور کام میں رکاوٹ آ جائے، فساد پیدا ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے، بے برکتی آ جائے، تو اس کی وجہ ہمارے اپنے اندر ہے، اس کو دور کریں۔ اور اگر دور نہیں بھی کر رہے تو بسم اللہ سے نا امید نہ ہو، پڑھتے تو رہیں، ثواب تو ملے گا نا، کچھ نہ کچھ برکت تو حاصل ہوگی نا۔ اگر ہم پورا تزکیہ اپنا نہیں بھی کر پاتے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، پڑھتے رہیں، سنت سمجھ کے پڑھتے رہیں، اتباع سنت کا ثواب ہوگا۔ اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ بسم اللہ اگر غالب آ گئی نا ہمارے اوپر، تو وہ جو آپ کے موانع اور جو دوسری چیزیں ہیں نا رکاوٹ بننے والی، وہ بھی پھر اٹھا کے پھینک دے گی وہ، اور اسے بھی دور کر ہی دے گی، کہیں نہ کہیں آدمی کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف یہ چیز باعث برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بے شمار بیان فرمائی ہیں، ان کے نتائج بیان فرمائے، ان کے اثرات، اسی طرح بہت سی دوائیں بیان فرمائی ہیں، ان کے اثرات بیان فرمائے۔ چنانچہ کلونجی کے بارے میں آپ نے فرمایا سوائے موت کے ہر چیز کی، ہر بیماری کی شفا کلونجی کے اندر موجود ہے۔ وہی ہے کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کا علاج سمجھ سکے اور دوسرے معاملات نہ ہوں گڑبڑ کرنے والے، تو کلونجی کی یہ فوائد لازمی ہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا لازمی ہے، اس میں موجود ہے۔ تو بسم اللہ پڑھی جائے، ہاں البتہ جب سطر کھل جائے گا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، گندگی کی جگہ ہے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آداب ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نہیں پڑھ سکتے، ٹوائلٹ میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھیں گے، پہلے باہر پڑھ کے پھر داخل ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ناجائز و حرام کام پہ نہیں پڑھیں گے، ناجائز و حرام کام پہ بسم اللہ پڑھنا ناجائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، اس کی توہین ہو جائے گی، خدا کے نام کی توہین یہ کفر کیا ارتکاب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ناجائز و حرام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، حلال و جائز کام سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھی جائے۔ ایسی وہ کام جو مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں ان سے پہلے بسم اللہ کا ادب یہ، ان سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، ناپسندیدہ کام ایسے معاملات۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کل امر ذی بال، کہ وہ ذی شان کام، جو کام ایسا نہ ہو، برا نہ سمجھا جاتا ہو،
اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور نہ پڑھی جائے تو وہ کام مقطوع البرکت ہو جاتا ہے، یعنی ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے برکت سے۔ ایک اور چیز بزرگوں نے لکھی ہے، اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے پابندی سے آپ بسم اللہ پڑھ لیں اور السلام علیکم کہہ لیں، یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں پابندی سے تو انشاءاللہ گھر میں جو تنگی ہے نا معاش وغیرہ کی، روزی روزگار کی، دور ہو جائے گی۔ فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اس دور ہوگی۔ یہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے، باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس کیا کہیں گے، یعنی کیا دعا وغیرہ، اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری خبث اور خبائث سے۔ خبث و خبائث یہ کون ہے؟ یہ جنات، شیاطین، اور دو قسم کے بیان کیے، خبث اور خبائث، یعنی ان کے مذکر اور مؤنث، ان کے مذکر دونوں، ان دونوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور حقیقت ہے بیت الخلاء ہو یا کوئی بھی گندی جگہ ہو، یہ چیزیں وہاں قیام کرتی ہیں۔ لہذا بیت الخلاء میں واشو میں جانے سے پہلے آدمی دعا پڑھ لے، تو حدیث میں آتا ہے دوسری جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس خبیث مخلوق کی آنکھوں اور ہمارے سطر کے درمیان پردہ ڈال دیتا، پھر یہ خبیث چیزیں دیکھ نہیں سکتے، ورنہ یہ دیکھتی ہیں اور ان کے دیکھنے کی بھی نحوست، اور اگر وہ اثر کر جائے ان کی کوئی ایسی نظر یا ان کا کوئی مس، تو پھر آدمی کے لیے جسمانی طور پر ذہنی طور پہ بھی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت کام کی بات ہے، یہ بھی بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اور اندر جانے کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو حدیث میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، تو یاد رکھیے کہ اس میں بیت الخلاء داخل نہیں ہے، اس ہمیشہ میں بیت الخلاء داخل نہیں ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ ہمیشہ ذکر فرمانے کی بات اکثر و بیشتر تو زبان سے اور دل سے، دونوں سے، اور بیت الخلاء میں صرف دل سے، تو وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح اس حدیث کا مفہوم لیں گے۔ ہاں، اندر بیت الخلاء میں جانے کے بعد دل سے ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوگا۔ دل سے اگر ذکر کرتا ہے کوئی مذائقہ نہیں، اور زبان سے ذکر کرنا منع ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لے جانا، کوئی کھلا تعویذ لے جانا، کوئی ایسی تحریر لے جانا جو کھلی ہو، جس پہ اللہ کے رسول کا نام ہو، مقدس کوئی تحریر ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، اتار کے جائیں۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، فرمایا اذا اراد الخلاء نزع خاتمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی کو باہر چھوڑ دیتے تھے، اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے، کیونکہ اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انگوٹھی وغیرہ ایسی چیز جو کھلی ہو، جس پہ کھلا لکھا ہو، وہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر غلاف ہو نا اور چھپی ہوئی ہو، وہ چھپی ہوئی ہو تحریر، تو پھر لے جا سکتے ہیں۔ تعویذ بھی وہی لے جا سکتے ہیں جس کے اوپر کوئی کور چڑھا ہوا، کور چڑھا ہوا، کھلی ہوئی تحریر نہیں، کور چڑھا ہوا، کپڑے سے سلا ہوا ہے، چمڑے سے سلا ہوا ہے وغیرہ، کسی پیٹی میں بند ہے تو لے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو کھلی چیزیں ڈالتے ہیں، اللہ لاکٹ وغیرہ، ویسے ہی منع بھی ہے کہ اس طرح چیزیں پہننا مردوں کے لیے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بے ادبی ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں جیب میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے، اگر الگ کر سکتے ہیں ایسی جگہ پر ہیں تو الگ رکھ لیں احتیاطاً، ٹھیک ہے، ادب کے قریب ہی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ جیب میں ہے، چھپی ہوئی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ موبائل فون میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کا بھی پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں قرآن ہے پورا، مثال کے طور پر حدیث کی کتابیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اندر ہے، اور وہ تو آن ہوگا تو وہ اس کے اوپر اسکرین پہ آئے گا، تو وہ تو اندر ہے، وہ مٹا ہوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس میں، اور ویسے بھی جیب کے اندر ہے، تو اس لیے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔
موبائل فون میں جو ہم اذان اور یہ وہ اس طرح کی وہ ٹون ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، بیل بجتی ہے اور اس میں کلمات آتے ہیں، تو وہ ذرا احتیاط کریں کہ اس کو آف کر دیں پھر، تاکہ وہ بیت الخلاء میں کہیں بجنا نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ بیت الخلاء کے حوالے سے۔ اور جب باہر نکلیں تو پھر ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے یہ اذیت دور فرما دی اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ بھی ہے، یہ پڑھ لیں، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو مغفرت فرما اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اچھا، اس میں مغفرت کی بات کیوں کی؟ اے اللہ مغفرت فرما، بیت الخلاء سے نکلے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے، مغفرت کی بات کیوں کی؟ اے اللہ مغفرت فرما۔ اس میں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا، وہ یہ کہ چونکہ وہاں اندر جب تک ہوتا ہے نا بندہ، تو اس وقت تک کم از کم زبان کے ذکر سے روکا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ زبان اقدس سے بھی ذکر فرماتے، اور زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی، دل مبارک تو ہر وقت جاری تھا، تو وہ زبان سے جو ذکر موقوف ہوا نا، تو اس کی وجہ سے اس کو گویا ایک کوتاہی میں شمار کر کے اللہ سے مغفرت چاہیے۔ یہ دیکھیں کیا مطلب طریقہ ہے کہ اس کو بھی ایک کوتاہی تصور کیا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی گناہ یا وہ ایسی بات نہیں تھی، قابل گرفت بات نہیں ہے، مگر وہ مقام ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے، اور یہ دعائیں اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے بعد باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوہ، یہ اب ایک اور باب آتا ہے، اور اس باب کے حوالے سے بلکہ اس سے پہلے ایک باب اور ہے، وہ بھی لے لیجئے۔ باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا، یہ باب کا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے، مختصر سی بات ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا پھر ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء تشریف لے جانے کے بعد جب آپ داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا، فوضعت له وضوءا، فرماتے میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا باہر، تاکہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو پانی مل جائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو قال من وضع هذا، آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، تو آپ کو تو خبر دی گئی کہ فلاں نے، فقال، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا، اور یہ دعا میں نے بتائی تھی، یہ کئی موقعوں پر اس طرح دعا دی گئی ہے ان کو، تو یہ وہ دعائیں جس کی وجہ سے ان کا علم کہاں تک پہنچ گیا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلی نا، بزرگوں کا ادب کیسے ہونہار تھے، دیکھیں کتنے سمجھدار تھے وہ، یعنی پہلے سے یہ بات انہوں نے جان لی کہ نکلنے کے بعد پانی کی ضرورت ہے، تو پہلے سے ہی آگے بڑھ کے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ ہوتی ہے سعادت مندی اولاد کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو بس کیا بات ہے جناب، یہ دعائیں مل گئیں، کیا کیا برکتیں مل گئیں، جو وہاں تعظیم سے پیش آ رہا ہے اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لائے تو دلوں کا تقویٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ادب بجا لائے کہ اپنی آواز پست رکھے، یعنی وہی تعظیم۔ تو ایسے لوگوں کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، بس وہ بڑے متقی لوگ ہیں اور دل کے بڑے پاک صاف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعظیم سے دل صاف ہوتا ہے، تعظیم سے تقوی اندر چلا جاتا ہے، تعظیم کرنے سے دین اوپر سے اٹھ کر اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر تعظیم نہ ہو تو دین اوپر ہی ایک لباس کی طرح ہوتا ہے جسے اتار دیں اور باہر آ جائیں، اس کا اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اوپری لباس کی طرح ہوتا ہے بغیر تعظیم کے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بہت سے لوگ تعظیم و ادب میں کوشاں نہیں ہوتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو دین پھر ان کے حلق سے اندر نہیں جاتا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تقوی و طہارت دل میں داخل ہوگا، دین دل میں داخل ہوگا کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی، جب آپ کا ادب ہوگا۔ کہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو حضرت ابن عباس
اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے. عورت صاحب کا بھی یہی حال تھا. یہاں پر ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, دعا کے حوالے سے. یہ جو لوگوں سے دعا لیتے ہیں نا ہم, اس کے بارے میں ایک بات باریکی ذہن میں رکھیے گا. دعا لینا اچھی بات ہے, کسی سے کہنا بھائی دعا کر دیں, کوئی حرج نہیں. بزرگوں سے خاص طور پہ کہتے ہیں دعا کیجیے, کروانا چاہیے. لیکن ایک چیز ہم بھول گئے ہیں, ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. ایک ہے دعا لینا, ایک ہے دعا کروانا, یہ جو ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا ہے دعا لے لینا, لینے کے قابل ہو جانا, دعا لینے کے اہل بننا. ایک ہے کسی سے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا لینا. دعا لینا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے صاحب, جیسے یہ یہاں پر پتہ چلا حضرت ابن عباس نے ایک عمل کیا, ادب سے پیش ہوئے, ایک خدمت انجام دی, دعا مل گئی. تو آج ہمارے نوجوان اس بات سے دور ہیں کہ دعا کیسے لی جاتی ہے. ہمیں وہ خدمتیں اب ہم بھول گئے, بڑوں کا وہ ادب, ان کا وہ لحاظ کہ جس کو دیکھ کر بڑے خود بخود دل سے دعائیں دیتے ہیں. ماں باپ کے دل سے دعا نکلے. دیکھیں نا, اصل کمال تو اس میں ہے. ہم نے کہہ دیا اور کسی نے دعا مروتاً کر بھی دی, چلیے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بات نہیں آ سکتی. لیکن ایک شخص کے دل کو راحت پہنچی, دل خوش ہوا کسی کا, کسی کی مدد کیا آپ نے, کسی کا سہارا بن گیا, اور پھر اس نے اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی ہے. یہ دعا ایسی ہے جناب کہ جب آپ کو یہ دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی, سمجھ لیں کہ آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. اس لیے ضعیفوں کمزوروں سے دعائیں لیجیے, حتیٰ کہ حیوان و جانوروں سے دعا لیجیے. جی, حیوان و جانور تک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. جب ان پہ کوئی رحم کھاتا ہے, ان کے کوئی کام آ جاتا ہے, تو یہ جس طرح دعا ملتی ہے ان سب چیزوں سے, ایسے ہی بد دعا بھی ہوتی ہے. اور بد دعا سے بچا جائے اور دعا والے کام کرے آدمی, تو اس کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں یہ ضرور کام آتی ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد اگلا بابو, جیسا کہ میں نے پڑھ دیا تھا کہ اس باب میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف استقبال نہیں کریں, قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے. کب؟ جب باتھ روم میں ہوں, یعنی قضا حاجت کرتے ہوئے. بڑا یہ چھوٹا معاملہ, جو بھی استنجا بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے, جو بھی بول و براز جس کو کہتے ہیں, بول و براز میں سے کچھ بھی کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے, سوائے اس کے کہ کوئی عمارت کے پاس ہو, دیوار ہو, یا اور کوئی ایسی آڑ ہو, رکاوٹ ہو. یہ امام بخاری نے باب میں کہا ہے. یہ بات مطلب یہ کہ سوائے اس کے جو کہہ رہے ہیں نا مستثنا کر کے کہ کوئی آڑ ہو, کوئی رکا, یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. حدیث العالم اس کے اندر کسی آڑ وغیرہ کی کسی قید نہیں ہے, مطلق ہے. چاہے آپ کے کھلے میدان میں یا بند کسی جگہ میں, جہاں بھی ہو, قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے, نہ پیٹ کر سکتے, نہ منہ کر سکتے. حدیث میں یہی آ رہا ہے, اور بھی ایسی حدیث موجود ہیں جن میں یہی آیا, مطلق. لیکن امام بخاری اس میں باب باندھ رہے ہیں اور اس میں قید لگا رہے ہیں کہ ہاں اگر آڑ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے گویا. یعنی اگر میدان وغیرہ میں, کھلی جگہ میں, تو وہاں تو نہیں کریں گے ایسا قبلے کی طرف منہ یا پوچھ. لیکن اگر ایسے کوئی آڑ ہے, دیوار ہے, تو وہاں ایسا کر سکتے ہیں گھروں میں. یہ امام بخاری نے کہا ہے, حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر. امام بخاری ایک مجتہد ہیں, وہ اپنا ایک استدلال کر رہے ہیں, اپنی ایک بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس طرح سمجھا ہے. اور ایسی کچھ احادیث ہیں جن کے بارے میں بڑا کلام ہے. امام بخاری بہرحال وہ اپنا استدلال کر رہے ہیں, تو اب امام بخاری باب باندھ رہے ہیں, اپنا استدلال کر رہے ہیں. حدیث جو آ رہی ہے اس سے ہم مسئلہ نکالیں گے, جو ہم کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے, اور کئی حدیثیں اس سلسلے میں. تو لہذا ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, یہ امام بخاری نے عنوان اپنے اجتہاد استدلال سے باندھا ہے. آپ اگر اس عنوان کو کہ پابندی کرتے ہو, اس کی تقلید کرتے ہو, اس کی پیروی کرتے ہو, تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. اور کیا ہوتی ہے تقلید؟ یہ امام بخاری نے نکالا ہے نا, تو انہوں نے نکال کے بیان کیا, آپ نے پیروی کی اس کی, تو یہ تقلید ہو گئی نہیں ہو گئی. اچھا, اب اگر ہم یہ کہیں دوسری طرف امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا, تو لوگ کہتے ہیں تقلید کر لیا آپ نے, اور تقلید غلط ہے. تو کمال ہو گیا. امام ابو حنیفہ کی تقلید اگر کی جائے تو غلط ہے, امام بخاری کی تقلید کریں آپ تو صحیح ہے. بھئی باب تو امام بخاری جو باب باندھ رہے ہیں وہ تو اپنی طرف سے باندھ رہے ہیں نا, وہ تو خود سمجھ کے ایک چیز نکال رہے ہیں نا. ہم اس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں تو تقلید ہی تو ہوئی. تو اگر آپ یہ مان سکتے ہیں تو پھر وہی مان لیں, امام ابو حنیفہ. اور امام ابو حنیفہ امام بخاری سے 100-150 سال پہلے ہوئے ہیں, اور امام بخاری امام ابو حنیفہ کے علم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن محدثین سے روایت لیتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں، اور امام بخاری ان سے روایت لیتے ہیں. کتنے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام بخاری کی کتاب میں موجود ہیں جناب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں علم میں، حدیث فہمی میں، قرآن فہمی میں. ان کی کیا بات ہے، وہ فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، مجتہد اعظم ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت سے ایسے اجتہادات ہیں کہ اس پہ دنیا عمل بھی نہیں کر سکتی. آج کون عمل کرے گا اس پہ؟ مثال کے امام بخاری نے بعض ایسے اجتہاد نکالے، ایسے مسئلے بیان کیے کہ جو ان کے دور میں ہی بڑے متنازع ہو گئے، اور ان کے فہم و استدلال کو ان کے اہل زمانہ نے رد کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو اپنا شہر تک چھوڑنا پڑا. جی ہاں، حدیث کے تو ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے روایتیں جمع کی ہیں اور صحیح حدیثوں کا اہتمام کیا، بہت حد تک بہت کوشش کی انہوں نے اس میں، یہ اپنا ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے استدلال، حدیث کا فہم، مسئلے کا نکالنا خاص کا، اس کے لیے ایک صلاحیت چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ محدث کے اندر وہ بھی ہو. ان محدثین کے اندر وہ فقاہت جو ہے، اجتہاد کی صلاحیت، وہ نسبتاً کم ہوتی تھی. یہ کام فقاہ جو حدیث بھی جانتے تھے، اس کا فہم بھی سمجھتے تھے. تو امام بخاری نے جو مسئلے بیان کیے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اب حیران ہوں گے. امام بخاری نے ایک مسئلہ ایک دفعہ یہ بیان فرما دیا کہ ایک بکری سے دودھ پینے والے دو بچے آپس میں رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں. بتائیے بات، ایک بکری ایک گائے سے اگر دو بچے پی لیں نا دودھ، تو وہ حکم ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت سے دو بچے پی لیں تو رضائی بھائی بہن ہو جاتے. یہ بات بڑی عجیب تھی، اور اس سے بچنا بتائیے کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اتنی بکریاں کہاں سے لائیں گے لوگ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ کیسے کر کے رکھیں وغیرہ. یہ بات بڑی عجیب تھی، انہوں نے بیان فرما دی. جس کے بعد ایک طوفان اٹھ گیا، علماء نکل آئے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس پہ بحث کریں دلائل. تو امام بخاری چونکہ اس فن کے ماہر نہیں تھے، لہذا وہاں قائل نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے خلاف ایک محاذ سا بن گیا، تو ان کو وہ شہر چھوڑنا پڑتے تھے. اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو اس لیے ہر ایک کا اپنا میدان ہے. آج لوگ بس بیٹھے ہوئے اتنے سالوں کے بعد لے کے بخاری ہاتھ میں، اور بس امام بخاری نے جو لکھ دیا بس وہی صحیح ہے، باقی ساری امت غلط ہے. یہ آج کل جہالت اور لوگوں کو گمراہ کرنا. یہ چونکہ اب اس وقت دور ہے جہالت کا ہی، لوگ دین کے علم سے ناواقف ہیں، تو بعض لوگوں بھی اس قسم کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا تاریخ ہے، علم کی ایک تاریخ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے. یہاں پر اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت جو فرما رہے ہیں، اب یہ بات دیکھیے ایسی بات ہے کہ اس پہ آج دنیا میں ہمارے یہاں کہیں عمل نہیں ہوتا نا، کہ مطلب یہ کہ عمارت کے اندر جو ہے وہ ہم ایسے بیٹھ جائیں کہ منہ یا پشت قبلے کی طرف ہو، گھر کے اندر بیت الخلاء میں نہیں. ہمارے نزدیک یہ بھی منع ہے، ناجائز ہے. صحرا میں بھی پیٹ پشت منہ کرنا منع ہے، اور گھر کے اندر بھی منہ یا پشت کرنا قبلے کی طرف منع ہے استنجا کرتے وقت. لہذا اب حدیث سنیے، اور اس کے اندر مطلقاً فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الغائط، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، تو نہ قبلے کو منہ کرے اور نہ اپنی پشت. بالکل مطلق فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ یہ صحرا میں کسی میدان میں، مطلق فرمایا جہاں بھی ہو. اور پھر مطلقاً حکم دیا شرقو او غربو، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف، یہ حکم کرو. اچھا، یہ مشرق و مغرب کا معاملہ مدینہ منورہ میں ہے کہ جہاں قبلہ پڑتا ہے جنوب میں، لہذا وہاں مشرق و مغرب کی طرف وہ کرنے کا حکم ہے. اور ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں قبلہ مغرب میں ہے، لہذا یہاں پر ہم شمال یا جنوب کی طرف کریں گے. تو یہ حدیث مطلق ہے نہیں ہے. اور ایک حدیث نہیں، میں کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. مسلم شریف میں حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، اور ابن ماجہ میں موجود ہیں وغیرہ، اور کئی کتاب موجود ہیں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مطلق ارشاد فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو. اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ صحرا میں یا کھلی جگہ میں، کوئی ایسی قید نہیں، جہاں بھی.
ٹھیک ہے جی، اس سے رد ہوتا ہے امام بخاری کے اس عنوان کا اور اس استدلال کا رد ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے۔ میں حدیث بیان کرتا ہوں، یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث میں آئے ہیں، آپ ہی سے روایت ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں موجود ہے کئی کتابوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو قبلے کی طرف نہ پشت کرے نہ منہ کرے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس حدیث میں آگے فرمایا جب ہم شام گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بیت الخلا اس طرح بنائے ہوئے تھے کہ اس میں قبلے کی طرف منہ ہوتا تھا، قبلے کی طرف منہ ہوتا تھا یا پشت ہوتی تھی، تو اس طرح بنائے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں ہم آڑے ہو کر بیٹھتے تھے، جانا تو مجبوری تھا لیکن آڑے ہو کے بیٹھتے تھے، قبلے کی طرف منہ یا پشت نہیں کرتے تھے، اور پھر نکل کر اللہ سے معافی چاہتے تھے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو یہاں پر دیکھیے بالکل صاف آ گیا نا، بیت الخلا کا ذکر آ گیا نا اب تو، کہ بنے ہوئے تھے ایسے، اب ظاہر سی بات ہے عمارت ہے نا وہ، تو بالکل واضح ہو گیا اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث آتی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ کچھ لوگوں نے طعنہ دیا، کافروں نے حضرت سلمان فارسی سے بات کی اور کہا کہ یہ تمہارے نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اور سنو، ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ استنجا کرنے کے آداب کیا ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم استنجا کرو تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم استنجا کرو تو داہنا ہاتھ استعمال مت کرو، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم پتھر لو تو 3 سے کم مت لو، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو۔ یہ سب بتایا انہوں نے، 4-5 باتیں اور بتا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا انا لکم کمثل الوالد لولدہ اعلمکم، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، میں اسی طرح ہوں تمہارے لیے، روحانی باپ ہیں آپ ہمارے، معلم کائنات ہیں آپ۔ فرمایا میں تمہارے لیے اس طرح ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں تو سنو۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے، اور پھر وہی باتیں جو سلمان فارسی نے بیان فرمائی وہی باتیں آپ نے پھر فرمائی۔ ان تمام حدیث سے پتہ چل رہا ہے مطلقاً کہیں بھی بیٹھے بے سطر ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پشت کر سکتے ہیں، منع ہے۔ علماء نے بالکل اس کو ناجائز بیان کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ قبلے کی بے ادبی ہے، بے حرمتی۔ اور امام صاحب نے جو مطلقاً یہ رکھا ہے اس میں دیکھیے کتنا ادب ہے نا، اور بات قبلے کے احترام کی ہے، صحرا میں ہو یا گھر میں احترام ہر جگہ مطلوب ہے نا، لہذا احترام بجا لانے کی بات ہے۔ اب صحرا کے اندر تو ناجائز ہو، گھر میں بند اس میں عمارت کے اندر جائز قرار دیا جائے، جیسا کہ امام بخاری کے باب سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ قبلے کے احترام کے منافی ہے۔ تو اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست یہ بات فرمائی ہے، اور ان حدیث سے استدلال کیا، اور یہ مسئلہ انہوں نے بالکل دو ٹوک بیان کیا، اس پہ کثیر علماء ائمہ نے اس پہ اتفاق بھی کیا، اور یہی ہمارے یہاں مروج ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں ہمیں بیت الخلا اس طرح بنانی چاہیے کہ قبلہ رخ نہ ہو، اور اگر کہیں ایسا ہے تو پھر آپ وہی جو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ہم آڑے ہو کر بیٹھتے تھے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ سب احکام ہے ہمارے لیے، قبلے کا احترام۔ قبلے کا احترام یہ بھی ہے جناب، یہ بھی سن لیجئے، قبلے کی طرف پیر بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں اس پر عمل ہوتا ہے الحمدللہ، لوگ لیٹتے وقت سوتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب لوگ وہاں جاتے ہیں نا حج یا عمرے پر، تو وہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر آ جاتے ہیں، کیونکہ بھائی ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور بعض چیزوں کا ادب و احترام وہاں پہ بالکل ملحوظ نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ کلام پاک کا بھی آپ دیکھتے ہیں معاملے مشاہدے کی بات ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں اور نہ کوئی فرقہ وارانہ بات کر رہا ہوں، یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کے احترام کے سلسلے میں بھی بڑی فروگزاش کی جاتی ہے۔ اور روضہ اقدس کا تو پھر آپ پتہ ہی ہے ان کا جو نظریہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف یا اور جتنے بھی مزارات مقدس ان کے بارے میں تو جو ہے وہ ہے ان کا نظریہ. یہاں مزارات سے بات آگے نکل کے اللہ کے گھر تک بھی پہنچی ہوئی ہے اور اللہ کے کلام تک بھی پہنچی ہوئی ہے. اس لیے کریں پیر کریں جیسے بیٹھے ہیں اس کی طرف کوئی وہاں بے ادبی نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کو جائز ہے سب. اور قرآن پاک بھی پیروں پہ رکھیں, پنجے پہ رکھیں, جوتے پہ رکھیں, نیچے رکھیں, کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس کہ کیا کرتے ہو. بالکل وہاں پہ الاؤ ہے, سب کریں گے. اور لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کہیں اگر کسی اللہ والے کی قبر پہ یا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پہ آپ نے کھڑے ہو کے ذرا ہاتھ باندھ لیے تو وہاں بڑی پابندی سے روکا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ ایسا عمل ہے کہ زمین پھٹے گی, آسمان گر جائے گا گویا اگر یہ ہونے دیا گیا. وہاں اس پہ پابند, کہیں آپ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیا آپ نے تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ادب پہ پابندی ہے, بے ادبی کی کھلی اجازت ہے گویا. اب وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو یہاں کے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی, قرآن تو ہے کتاب. میں نے خود دیکھا ہے, میں کوئی سنی سنائی بات تو کر نہیں رہا. مجھ سے اس وقت نہیں رہا گیا تھا جب ایک صاحب میرے برابر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے حرم شریف میں, تو انہوں نے قرآن شریف کو نیچے فرش پہ رکھ دیا. اب مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, بس ایک بے چینی ہو رہی ہے ہمارے دل میں. بڑا ادب ہے اللہ کی کتاب کا, الحمدللہ اللہ نے ادب دیا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل, ہمارے بزرگوں کے توفیل. یہ ادب ہمارے اندر ہے, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تھا, بڑا عجیب لگ رہا تھا. قرآن پاک نیچے رکھا ہوا اور یہاں سے پیر لے کے لوگ گزرتے ہیں, مطاف کی جگہ. خیر میرے پاس چونکہ وہ چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا تو میں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے بیگ کے اوپر رکھ لیا. اب کہہ تو کچھ نہیں سکتے کسی کو, کیا کریں. پھر اب وہاں پہ پھر مزید بھی یہ کہ لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو بے ادبی کا خطرہ ہے, اس لیے کہہ نہیں سکتے. ہم یہ کر سکتے تھے, ہم نے اٹھا کے اوپر رکھ لیا. میں نے کہا جب یہ نماز پڑھ لیں گے دے دوں گا. اور میں نے رکھ لیا. اس کے بعد نماز پڑھی انہوں نے تو میں نے اٹھا کے دے دیا, چلے گئے مسجد. مطلب یہ ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی کوئی بات, یہ تو فرش ہے. پیر ہے نا, پیر کے پنجے پہ رکھ کے پڑھتے ہیں بعض لوگ, ایسے بھی دیکھا. اور جوتیاں جہاں رکھی نا وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کلام پاک. تو حضور والا پھر اگر امریکہ میں گوانتانامو بے میں اور جرمنی میں لوگ قرآن پاک کو ایسے اٹھا کے نیچے ڈالیں تو پھر بتائیے مسلمان کیا جواب دیں گے, کیسے لڑیں گے آپ, پھر ان کو کیسے روکیں گے پھر آپ. اگر یہی پریکٹس صحیح ہے جو یہاں ہو رہی ہے, جو کر رہے ہیں بعض لوگ اور جو کروائی جا رہی ہے, تو پھر ان کو آپ کیسے روکیں گے بتائیے نا آپ. تو اس لیے ادب کروانے کے لیے ادب کرنا پڑے گا آپ کو, پہلے خود ادب کرنا پڑے گا تب دنیا کو ادب کروا سکیں گے. اگر آپ خود یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو دنیا کو نہیں روک سکتے. جواب میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بھی تو جوتے میں لے کے بیٹھے ہیں, ہم نے اگر نیچے ڈال دیا تو کیا ہوا. بات وہی ہے جیسے وہ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی ہذا کتاب اللہ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہذا کتاب اللہ. کسی سے میں نے سنا, انہوں نے کہا ہذا کتاب اللہ, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا ہذا کتاب اللہ وانا عبد اللہ سوا سوا. یہ اللہ کی کتاب ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, سب برابر ہے. بتائیے یہ استدلال ہے, یہ جواب ہے. جہاں یہ استدلال یہ جواب چل رہا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں تو اتنا ادب ہے جناب, قرآن پاک کی طرف پیر نہیں کرتے, پشت نہیں کرتے, قبلے کی طرف پشت نہیں قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے. اور بعض لوگ اتنا ادب کرتے ہیں قبلے کی طرف پشت بھی نہیں کرتے. ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جب بیٹھتے آپ اکثر نشست فرماتے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے, سوائے اس کے کہ جب واز وغیرہ فرماتے تو قبلے کی طرف پشت ہوتی تھی. اس کے علاوہ آپ جب بیٹھتے تو قبلے کی طرف منہ, رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوتا تھا. قبلے کی طرف پشت سے آپ بچتے تھے. لیکن یہ کہ پشت ہونے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بے ادبی کا, بلکہ پیر ہونا یہ تھوڑی بے ادبی بڑھ جاتی ہے اس میں. اور استنجا کے وقت چونکہ واضح حدیثیں آ گئی, منع آ گیا, یہ گناہ ہے. استنجے کے وقت رک کرنا یا پش کرنا یہ گناہ ہو گیا. تو جہاں صراحتاً روک دیا گیا ہے وہاں پہ بالکل بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.